السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ اعراف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا تذکرہ ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں۔ تیسرا ضمنی موضوع ہے نصائح موسیٰ علیہ السلام۔ نصیحت کی جمع ہے، انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحتیں کی۔ یہ 9 اس میں پوائنٹس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا جو 3 نکات ہیں یہ آیت نمبر 128 سے ماخوذ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سخت آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور صبر کرنے کی تلقین۔ جب فرعون نے کہا کہ جب وہ ہار گیا مقابلے میں جادوگروں کے ساتھ، اس کا ساری لاؤ لشکر اس کے جو لایا تھا وہ جادوگروں کا، وہ ہار گیا اور وہ سجدہ ریز ہو گئے اور ایمان لے آئے حضرت موسیٰ پر، ان کے نبوت پر، ان کے اللہ پر ایمان لے آئے، تو پھر اس نے جو بات کی کہ میں ان کے بیٹے قتل کروں گا اور بیٹیوں کو چھوڑ دوں گا۔ اب یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تاریخ انسانی میں سے بڑی آزمائش شاید ہی کبھی آئی ہو۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم گر گئے، قومیں تباہ و برباد ہو گئی، اللہ نے عذاب بھیجے قوموں پر، بڑا کچھ ہوا، لیکن سب رگڑے گئے اس میں۔ ہیروشیما ناگاساکی میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، بندہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب رگڑے گئے۔ باقی بھی جب کہیں تر بربادی آئی تو جتنے تھے خراب سب رگڑے گئے، بچے صرف ایمان والے۔ یہ ایسا تھا جس میں لڑکوں کو قتل کیا گیا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جب لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا تو اس سے جو مسائل فحاشی اور بے حیائی اور جو پیدا ہوئے وہ اپنی جگہ تھے۔ لڑکیوں کو کس لیے چھوڑ دیا؟ وہ خرابیوں کے لیے چھوڑا نا، اور کیا تھا؟ تو یہ ساری خرابیاں تھیں۔ تو یہ یہاں پہ تم نے کہا کیا کہا 128 آیت میں، اس کو خود بھی دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ سخت آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور صبر کرنے کی تلقین، کہ جتنی آزمائش سخت ہو وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، کہ اللہ سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، اللہ سے مدد، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اور پھر صبر کرو، تکلیف پہ صبر کرو۔ اور پھر 129 میں اللہ نے تسلی دی انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کلوایا کہ اگر یہ صبر کرو گے تو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں خلیفہ کرے گا ملک میں، پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو۔ اچھا، یہ جو خلافت ملنی ہے یہ کچھ موج میلے کے لیے نہیں ملنی، عیش و عشرت کے لیے نہیں ملنی، یہ کس لیے ملنی ہے؟ پھر اللہ دیکھے گا، یہ آزمائش ہے، یہ کس لیے آزمائش ہے، پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو۔ اچھا، یہی قوموں کی بربادی ہوتی ہے، تو اس میں چلے جاتے ہیں خرابیوں میں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے گا کہ پھر تم کرتے کیا ہو۔ تو اس طرح سے یہ انہوں نے۔ پھر اس کے بعد 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں پوائنٹ یہ آیت 138 سے 139 سے آ رہا ہے۔ اس میں جو آیات آ رہی ہے 138، یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل پار کر گئی سمندر کو اور دوسرے کنارے پہ جا اتری، فرعون کی ساری فوج ان کے سامنے تباہ و برباد ہوئی، ان کے سامنے ساری جو کہ ان کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو پھر قوم کے مطالبہ ہے بت پرستی پر جہالت قرار دینا۔ تو جب یہ قوم اتری دوسری طرف ساحل پر، یہ نکل گئی سمندر میں سے، تو انہوں نے دیکھا، یہ 138 آیت کو دیکھیے گا، اور جب پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، تو پہنچے ایک قوم پر جو پوجنے میں لگے ہوئے تھے اپنے بتوں کو، کہنے لگے اے موسیٰ بنا دے ہماری عبادت کے لیے بھی ایک ہے بت جیسے ان کے بت ہیں، تم لوگ تو جہل کرتے ہو۔ تو ابھی بچ کے آئے ہیں، فرعون سامنے غرق ہوا ہے، اور جب تھوڑا آگے چلے ایک قوم نظر آئی جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام طالبہ کیا ہمارے لیے بھی بت بنا دے۔ وہ اتنا کچھ کر کے، اتنا کچھ دیکھ کے تو انسان بڑی جلدی بہکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس سے بچنا ہے اور کسی طرح کی خرابی میں جہالت میں نہیں پڑنا۔ اور پھر 139 میں بت پرستی شرک، باطل اور تباہی و بربادی اس کا مقدر ہے، اور یہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں تباہ ہونے والے ہیں، اور جو اس میں لگے ہوئے ہیں وہ غلط ہے۔ لہذا اس میں کسی طریقے سے بت کھڑا ہو، بت لیٹا ہو، بت نیچے زمین کے ہو، بت زمین کے اوپر ہو، کسی بت کی کسی سلسلے میں پرستش نہیں کرنی۔ اور پھر 141 میں فرعون سے بیٹوں کے قتل سے نجات کی یاد دہانی، اور پھر حضرت موسیٰ نے انہیں یاد دہانی کرائی کہ کیا برے حالات تھے جب فرعون قتل کرتا تھا، پہلے بھی قتل کرتا تھا، بعد میں بھی قتل کرتا، تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں نکالا اور تم پھر بتوں کی طرف راغب ہو رہے ہو۔ اور پھر 8واں ہے بیٹوں کا قتل، بہت بڑی آزمائش تھی۔ 141 میں اللہ نے کہا بہت بڑی آزمائش تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، جیسے میں پہلے گزارش کی ہے، یہ تاریخ انسانی میں واحد واقعہ ہے شاید جس میں بیٹوں کو قتل کیا گیا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا گیا، اور کہ یہ کافی عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر ایک دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو 9واں ہے 140 میں، بڑی تحیر توحید پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی درجے میں کوئی معبود نہیں، کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو نظر نیاز نہیں، کسی کے آگے جھکنا نہیں، کوئی ہے ہی نہیں سرے سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔